السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیزوں اور دوستو، آج کے اس ویڈیو میں خواب کے تعلق سے شرعی احکامات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ خواب کی حقیقت کیا ہے، خواب کی کتنی قسمیں ہیں، کون سا خواب سچا ہوتا ہے، شرعی اعتبار سے اس کا کیا حکم ہے، اور کون سا خواب دلیل اور حجت ہوتا ہے اور کون سا خواب دلیل اور حجت نہیں ہوتا۔ اسی طرح خواب کی تعبیر کس سے پوچھنی چاہیے، اچھا خواب گرے تو کیا کرے، برا خواب گرے تو کیا کرے، یہ ساری تفصیل انشاءاللہ آج کے اس ویڈیو میں ہم سمجھنے کی اور سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو محترم دوستو، یاد رکھیے کہ خواب کسے کہتے ہیں۔ خواب دراصل کیا ہوتا ہے، انسان جب سو جاتا ہے یا حالت نوم میں ہوتا ہے یا بے ہوشی میں ہوتا ہے تو اسے کچھ تصویریں، کچھ امیجز یا کچھ ویڈیوز وغیرہ اس کے ذہن میں اس کو دکھائی دیتے ہیں، تو اسی کا نام خواب ہے۔ اور اس خواب کی 3 قسمیں ہیں۔ جی ہاں، خواب کی 3 قسمیں ہیں۔ اب ان 3 قسموں کو پہلے سمجھ لیں۔ پہلی قسم ہے الہام ربانی یا توفیق یزدانی۔ پہلی قسم کا نام ہے الہام ربانی یا توفیق یزدانی، یا اسی کو کہتے ہیں مبشرات یا پھر رؤیائے صالحہ۔ یہ چاروں نام ایک ہی ہیں۔ اس خواب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دراصل انسان جو سوتا ہے تو اللہ رب العزت کبھی اپنے بندے کو متنبہ کرنے کے لیے، کسی غلط کام میں ہے تو اس کام سے روکنے کے لیے، اور اگر کوئی نیک بندہ ہے تو اسے اپنی طرف سے اللہ رب العزت کوئی مستقبل یا فیوچر کی کسی خبر سے اس کو آگاہ کر دیتے ہیں، الہام کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے رؤیائے صالحہ اور الہام ربانی۔ یہ خواب اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا ہے، اور اس خواب کی ایک تعبیر ہوتی ہے جو کسی تعبیر کے ماہر عالم سے پوچھنی چاہیے اور اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ تو یہ پہلے قسم ہے الہام ربانی یا توفیق یزدانی یا مبشرات یا رؤیائے صالحہ، یعنی اچھے خواب۔ اور اس خواب کے بارے میں حدیث شریف میں بھی آتا ہے لم یبق من النبوۃ الا المبشرات۔ دراصل یہ جو خواب ہوتے ہیں، یعنی جو سچے خواب ہوتے ہیں، مبشرات ہوتے ہیں، یہ نبوت کے اجزاء میں سے ایک جزو ہیں۔ بعض احادیث میں مبشرات، اچھے خوابوں کو، رؤیائے صالحہ کو، جو خواب سچے ہوتے ہیں، ان خوابوں کو نبوت کا 46واں حصہ، بعض احادیث میں 40واں، بعض میں 50واں، بعض میں 70واں حصہ ذکر کیا گیا ہے۔ تو خواب دیکھنے والے کے اندر جتنی اچھی صفات ہوتی ہیں، جیسے دیانت داری، صداقت اور سچائی ہوتی ہیں، اس اعتبار سے وہ حصہ اتنا بن جاتا ہے۔ اب نبوت کا حصہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ نبوت کا حصہ ہونے کا مطلب علامہ مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں بڑی اچھی اس کی توجیہ لکھی ہے کہ اب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 23 سال تک وحی کا نزول ہوتا رہا، 23 سال تک، اور 23 سال میں تقریباً 46 شش ماہی ہوتی ہیں۔ یعنی اگر 23 سال کو 6 مہینے میں ڈیوائیڈ کر دیا جائے تو 46 شش ماہی ہوں گی، 6 منتھ جسے کہتے ہیں، تو 46 ہو جائیں گے۔ اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتدائی نبوت میں شروع میں 6 مہینے تک خواب کے ذریعے سے وحی نازل کی جاتی رہی۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ خواب، اچھے خواب اور مبشرات یہ نبوت کا 46واں حصہ ہیں۔ یا پھر اس کو اس طرح سمجھیے کہ جس طرح خواب میں چونکہ انسان کچھ عجیب قسم کی چیزیں دیکھتا ہے جس کے اوپر انسان کو قدرت نہیں ہوتی، جیسا کہ وہ ہوا میں اڑ رہا ہے، مستقبل کی کوئی چیز، فیوچر کی کوئی چیز دیکھتا ہے جیسا کہ وہ عام حالات میں معلوم نہیں کر سکتا، اور یہ چیزیں اللہ کے الہام اور اللہ کی مدد و نصرت کے بغیر ممکن نہیں ہوتی، اور یہ خاصہ وحی کا ہے، نبوت کا ہے۔ تو اس لیے کہا گیا کہ اچھے خواب اور رؤیائے صالحہ، مبشرات یہ نبوت کا 46واں جز ہیں۔ اور جو مختلف احادیث میں کسی میں 40، کسی میں 50 اور کسی میں 70 جو آیا، یہ خواب دیکھنے والے کے صداقت اور امانت داری کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو میرے عزیز اور دوستو، لم یبق من النبوۃ الا المبشرات، کہ نبوت کے اجزاء میں سے صرف ایک جز باقی ہیں اور وہ ہیں اچھے خواب۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبوت بھی باقی ہیں۔ بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو گئی ان احادیث سے، نبوت باقی ہے تو قادیانیوں نے اپنا ایک نبی بنا لیا۔ میرے عزیزوں اور دوستو، اگر کسی مرے ہوئے شخص کا ناخن قبر سے باہر رہ جائے تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ سارا انسان زندہ ہے۔ یا آپ کے پاس ایک موٹر سائیکل تھی، آپ نے اس موٹر سائیکل کا ایک چکا اور ایک پہیا کھول کر رکھ لیا اور باقی پوری موٹر سائیکل بھنگار میں توڑ دی، تو کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے پاس پوری موٹر سائیکل موجود ہے؟ یہ ایک بیسک سی چیز ہے، آسان اور عام فہم چیز ہے، لیکن بعض لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتی۔
बहरहाल पहली किस्म मैंने आपके सामने अर्ज की कि अच्छे ख्वाब, सच्चे ख्वाब, रुयाए सालिहा, मुबश्शिरात, इल्हाम रब्बानी, तौफीक यज़दानी, तो ये ख्वाब सच्चे होते हैं। इसके ताबीर किसी ताबीर के माहिर आलिम से पूछनी चाहिए। अब किससे पूछनी चाहिए, इंशाअल्लाह मैं उसको आगे अर्ज करूँगा। ख्वाब की दूसरी किस्म है वसाविस शैतानी या तस्वील शैतानी। क्या मतलब है? मतलब ये है कि शैतान इंसान को बाज़ मरतबा नींद की हालत में उसको कुछ गलत चीज़ें दिखलाता है, और कभी डरावनी चीज़ें दिखलाता है, कभी कैसी चीज़ें दिखलाता है, तो आदमी जब बेदार होता है डर जाता है, या बाज़ मरतबा रात ही में बेदार होकर डर जाता है, ऐसी भयानक सूरतें उसे नजर आती, तो ये शैतान इब्लीस का काम होता है। तो ऐसे मौके पर क्या करना चाहिए? ऐसे मौके पर जब आपके आँख खुले, या तो आप उठकर वुज़ू करके 2 रकात नमाज पढ़ के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उस ख्वाब की बुराई से पनाह चाले, या फिर आप एक छोटा सा अमल कर ले। यह अमल क्या है कि बाई जानिब यानी उल्टी जानिब आप थुतकार कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के उस ख्वाब से पनाह मांगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिन शर्रि हादिहि रुया, ए अल्लाह मैं आपकी पनाह में आता हूँ, आपकी पनाह पकड़ता हूँ इस ख्वाब की बुराई से, या अऊज़ु बिल्लाहि मिन शर्रि हादी, इतना भी कह दे तो काफ़ी है। तो अगर बुरा ख्वाब नजर आए तो इस तरह का अमल करें, और याद रखें कि ये बुरा ख्वाब शैतान की तरफ से होता है, तस्वीरें शैतानी होती हैं, शैतान जहन में और ख्यालात में ऐसे ख्वाब दिखाता है, इसकी कोई ताबीर नहीं होती, और ये ख्वाब सच्चे भी नहीं होते। उमूमन हम लोगों को जो ख्वाब गिरते हैं इसी कैटेगरी के होते हैं। हम लोग ख्वाब में देखते हैं ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, बाज़ मरतबा इंसान डर जाता, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं, ये शैतान का काम है, वो इंसान को परेशान करता रहता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पनाह चाले, 2 रकात नमाज पढ़ ले, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस ख्वाब की बुराई से आपकी हिफाजत करेंगे। ये ख्वाब किसी के सामने बयान करने की भी ज़रूरत नहीं है। ख्वाब की तीसरी किस्म है अज़गास व अहलाम, या जिसे कहेंगे नफ्सियाती ख़यालात, नफसानी ख़यालात। अज़गास व अहलाम का मतलब क्या है? इंसान जो दिन भर काम करता है, जिस चीज़ के बारे में सोचता है, टेंशन लेता है, वही चीज़ रात में जब वो सोता है तो वही चीज़ और वही बातें उसे ख्वाब में नज़र आती हैं। तो ये होते हैं नफ्सियाती ख़यालात, अज़गास व अहलाम। जैसा कोई आदमी दिन भर अगर वो गाड़ियों का काम करता है, रात में जब सोता है तो उसे ख्वाब में गाड़ियाँ नज़र आती हैं। कोई आदमी केले वगैरह का ठेला लगाता है, रात में जब सोएगा तो उसे केले ही नज़र आएंगे। तो इस तरह से होता है, तो इसकी भी कोई ताबीर नहीं होती। जो चीज़ें इंसान देखता है वही चीज़ें उसे ख्वाब में नज़र आती हैं। तो ये ख्वाब भी बयान करने की ज़रूरत नहीं है, और इसकी ताबीर के पीछे पड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे अजीज़ और दोस्तों, आपने समझ लिया कि ख्वाब की 3 किस्में हैं। एक इल्हाम रब्बानी या तौफीक यज़दानी, या इसी को मुबश्शिरात कह लीजिए या रुया सालिहा कह लीजिए। दूसरी किस्म है ख्वाब की वसाविस शैतानी या तस्वील शैतानी, जो कि शैतान की तरफ से होते हैं, इसकी कोई ताबीर नहीं होती। तीसरी किस्म है नफसानी ख़यालात, या फिर इसे कह लीजिए अज़गास व अहलाम, तो ये इसकी भी कोई ताबीर नहीं होती। जो चीज़ें इंसान दिन भर करता है वही चीज़ें वो ख्वाब में देखता है। तो मेरे अजीज़ और दोस्तों, ये है ख्वाब की 3 किस्में। अब ये समझते हैं कि रुया सालिहा यानी ख्वाब की जो पहली किस्म है, इस किस्म का हुक्म क्या है। तो अब अच्छे से इसको अच्छे से समझे कि जो ख्वाब रुया सालिहा और मुबश्शिरात होते हैं, सच्चे होते हैं, ये ख्वाब भी हमारे लिए, आम शख्स के लिए कोई दलील और हुज्जत की हैसियत नहीं रखते। लेकिन अंबिया का जो ख्वाब होता है, नबियों और रसूलों का जो ख्वाब होता है, वो ख्वाब दलील की हैसियत रखता है, हुज्जत की हैसियत रखता है। यानी जो दर्जा वही का होता है, वही दर्जा नबी और रसूल के ख्वाब का होता है। यही वजह है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो ख्वाब में देखा कि वो अपने बेटे को ज़बह कर रहे हैं, तो आपने उस पर अमल करने की कोशिश की, आपने उस पर अमल किया। क्यों अमल किया? इसलिए कि वो जानते थे कि नबी का ख्वाब झूठा नहीं हो सकता। लेकिन मेरा और आपका जो ख्वाब है, ज़रूरी नहीं है कि ये ख्वाब सही भी हो और ये ख्वाब दलील और हुज्जत हो। हमारा ख्वाब कोई दलील और हुज्जत नहीं होता, चाहे कोई कितना ही बड़ा हो आज के दौर में, और वो कहे कि मैंने ख्वाब में ऐसा देखा, अब इसलिए ऐसा ही करना होगा और शरीयत का ये मसला पलट दिया जाएगा, चाहे वो कुरान और हदीस के उसूल के खिलाफ हो, उसकी बात नहीं मानी जाएंगी। ये बात आप अपने जहन में रखें ताकि आपको कोई गुमराह न कर सके। जी हाँ, आम शख्स का ख्वाब कोई दलील और हुज्जत की हैसियत नहीं रखता। अगर वो रुया सालिहा मुबश्शिरात है तो उसकी ज़ात के हद तक उसे एक मशवरे की हैसियत और एक राय की हैसियत तो दी जा सकती है, लेकिन ऐसा ख्वाब उसके ऐसी ताबीर निकालना जो कुरान और हदीस के किसी मुबैना उसूल के खिलाफ हो, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।
تو میرے عزیز اور دوستو، جب آپ کو اچھا خواب گرے، کوئی اچھا خواب آپ کو نیند میں نظر آئے، تو آپ اسے کسی ایسے شخص کے سامنے بیان کریں جس میں دو صفتیں ہوں۔ اللہ رب العزت ہمارے استاذ محترم حضرت مولانا عبدالکریم صاحب، اسی طرح ہمارے استاذ محترم مفسر قرآن حضرت مولانا انور صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائیں، اور حضرت مولانا یوسف صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان لوگوں نے بڑے اچھے سے یہ چیزیں سمجھائی تھی ہم لوگوں کو۔ تو یہ خواب کی تعبیر کیسے شخص سے پوچھنی چاہیے، ایک لفظ حضرت نے بتایا تھا کہ ایسے شخص سے خواب کی تعبیر پوچھے جو حبیب بھی ہو اور لبیب بھی ہو۔ حبیب کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کا خیر خواہ ہو، وہ آپ سے محبت کرتا ہو، اور لبیب کا مطلب عقل مند ہو، خواب کی تعبیر کا علم رکھتا ہو۔ اس لیے کہ میرے عزیز اور دوستو، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب تک خواب کی تعبیر پوچھی نہ جائے اور سامنے والا اس کی تعبیر نہ بتائیں، وہ خواب معلق رہتا ہے۔ جی ہاں، جب تک آپ کسی خواب کی تعبیر معلوم نہیں کر لیتے، یعنی کسی خواب سے مراد وہی خواب جو سچے ہوں، ایسے خواب کی تعبیر جب تک آپ کسی عالم سے، ماہر سے معلوم نہیں کر لیتے، تب تک وہ خواب معلق رہتا ہے، وہ خواب واقع نہیں ہوتا۔ اس بات کی حدیث شریف میں صراحت آئی ہے۔ لہٰذا تعبیر ایسے شخص سے پوچھے جو آپ سے محبت کرتا ہو، اس لیے کہ وہ آپ سے محبت کرتا ہوگا تو وہ آپ کے حق میں تعبیر دے گا۔ اس لیے کہ اگر کوئی شخص غلط تعبیر دیتا ہے تو اچھا خواب بھی اسی کے مطابق ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب سامنے والا غلط تعبیر دے گا تو خواب دیکھنے والے کا ذہن بھی اسی کے مطابق بن جائے گا کہ ایسا ہونے والا ہے، ایسا ہونے والا ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے انا عند ظن عبدی بی، کہ میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوتا ہوں۔ جیسا بندہ اللہ سے گمان کرتا ہے، اللہ ویسے فیصلہ کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے تو اچھا خواب دکھایا تھا، اس کی اچھی تعبیر تھی، لیکن آپ نے کسی ایسے شخص سے خواب کی تعبیر پوچھی جو آپ سے نفرت کرتا ہے، جو آپ سے محبت نہیں کرتا، اس نے غلط تعبیر بتلا دی، تو اب آپ کے ذہن میں وہی چیز گھوم رہی ہے۔ اور حدیث میں چونکہ آتا ہے انا عند ظن عبدی بھی، کہ میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوتا ہوں، تو اب وہ خواب اسی کے مطابق ہو جائے گا۔ تو میرے عزیز اور دوستو، خواب کی تعبیر ایسے شخص سے پوچھے جو حبیب بھی ہو اور لبیب بھی ہو، آپ کا خیر خواہ بھی ہو، اور وہ علم تعبیر کا ماہر بھی ہوں۔ جی ہاں، علم تعبیر ایک مستقل علم ہے جو بڑے بڑے علماء کرام کے پاس ہوتا ہے۔ عام لوگوں کو اس کے بارے میں کوئی زیادہ جانکاری نہیں ہوتی علم تعبیر کے بارے میں، تو کسی جید عالم دین سے جو آپ کا خیر خواہ بھی ہوں، آپ اس سے خواب کی تعبیر پوچھ سکتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات بھی ذہن میں رکھیے کہ ہر خواب کی تعبیر کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کو یہ خیال ان کو ہوتا ہے، ہمیشہ اس پریشانی میں رہتے، میں نے آج رات میں دیکھا میں ہوا میں اڑ رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، میں وہ کر رہا ہوں۔ تو ہر خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی میرے عزیز اور دوستو۔ سچے خواب ہوتے ہیں جو بہت کم ہوتے ہیں، ان خوابوں کی تعبیر ہوتی ہیں، اس کو پوچھ لینا چاہیے کبھی کبھار۔ خواب کی تعبیر کے چکر میں زیادہ پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ بھی ہے کہ کس وقت کے خواب سچے ہوتے ہیں، کس وقت کے خواب سچے ہوتے ہیں؟ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ رات کے آخری پہر کے خواب یہ زیادہ سچے ہوتے ہیں، یعنی رات کا جو آخری حصہ ہوتا ہے، صبح صادق سے قریب کا جو حصہ ہوتا ہے، اس وقت کے جو خواب گرتے ہیں وہ سچے ہوتے ہیں۔ تو اس وقت میں کیا خاص بات ہے؟ اصل میں کیا ہوتا ہے، انسان جب رات میں سوتا ہے، دن بھر کا تھکا ماندہ ہوتا ہے، تو ذہن میں ہزاروں خیالات ہوتے ہیں۔ تو شروع کے اور دوسرے پہر میں جو خواب انسان کو نظر آتے ہیں عموماً وہ دن بھر کے ہوتے ہیں، یا تو اس کا تعلق جیسا کہ میں نے عرض کیا 3 قسمیں ہیں، تو یا تو دوسری قسم سے ہوتا ہے یا تیسری قسم سے، یعنی وساوس شیطان ہوتے ہیں یا نفسیاتی خیالات، ذہنی خیالات اس کے ہوتے ہیں، اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ لیکن آخری پہر تک کے آنے تک انسان کا ذہن خالی ہو چکا ہوتا ہے، اس کا ذہن فری ہو چکا ہوتا ہے، سکون و اطمینان ہوتا ہے، اور یہ آخری پہر میں چونکہ رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور اللہ رب العزت کے سے دعا کرنے کا وقت ہے، دعا کی قبولیت کا وقت ہے، تو ایسے موقع پر اگر کوئی خواب دیکھتا ہے تو اس کے سچا ہونے کا گمان اور اس کے سچا ہونے کا اندیشہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو یہی بات ہے آخری پہر کا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دن کے وقت کے خواب سچے نہیں ہوتے، یا شروع یا دوسرے پہر کے خواب نہیں سچے نہیں ہوتے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ دن کے وقت کے خواب سچے نہیں ہوتے، تو دن کے وقت کے خواب اسی لیے زیادہ تر سچے نہیں ہوتے کہ آدمی دن کے وقت میں اگر سوتا بھی ہے، قیلولہ بھی کرتا ہے، تو ذہن میں ہزاروں قسم کے خیالات ہوتے ہیں، جسے عموماً ہم دن بھر کام کرتے ہیں، دوپہر میں 1 گھنٹے کی چھٹی لیتے ہیں، تو ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ اٹھ کر پھر کام کرنا ہے۔ تو یہ باتیں ہوتی ہیں، اس لیے دن کے وقت کے خواب سچے نہیں ہوتے،
لیکن حقیقی اعتبار سے دن کے وقت کے بھی خواب سچے ہو سکتے ہیں، ایسا ضروری نہیں کہ خواب رات ہی میں نظر آئے۔ تو میرے عزیز اور دوستو، یہ تھے خواب کے تعلق سے مکمل تفصیل۔ خواب کی قسمیں کتنی ہیں؟ 3 قسمیں میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی، کون سی صحیح ہیں اور کون سی غلط ہیں، کون سے وقت کا خواب سچا ہوتا ہے، خواب کی حیثیت کیا ہے۔ خواب ہم لوگوں کا جو خواب ہوتا ہے وہ دلیل اور حجت کی حیثیت نہیں رکھتا، نبی اور رسول کا خواب جو ہوتا ہے وہ دلیل اور حجت رکھتا ہے۔ اور خواب کون سے وقت کا صحیح ہوتا ہے، چاہے رات میں گرے چاہے دن میں گرے، لیکن وہ اضغاث و احلام یا وساوس شیطانی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، یہاں پر ایک بات میں یہ بھی عرض کر دیتا ہوں، بعض مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ خواب اچھا ہوتا ہے، مبشرات میں سے ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ کچھ وساوس شیطانی اور کچھ نفسیاتی خیالات، کچھ نفسانی خیالات، کچھ ذہنی خیالات بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے خواب کی تعبیر معلوم کرنا دشوار ہو جاتی ہیں، اور کبھی کبھی تعبیر کا جو ماہر عالم ہوتا ہے اس کے لیے بھی دشوار معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے ایسے خواب کی تعبیر کے پیچھے بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میرے عزیز اور دوستو، ان ساری باتوں کا آپ لوگ خیال رکھیں، یہ خواب کی حیثیت کو اور اس کے جو قسمیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی اور تعبیر حاصل کرنے کا جو اصول میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اس اصول کو بھی ذہن میں رکھیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ آپ لوگوں کو اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو دوسروں تک بھی شیئر کریں تاکہ ان تک بھی شریعت مطہرہ کے یہ احکامات پہنچ جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔